ظہور اپنے امام کی دعاؤں میں شامل حال ہونے کے لیے آواز بلند صلوات۔ اپنی اس مقدس عبادت کی قبولیت کے لیے پھر بھی آواز بلند صلوات۔ اپنے جو مومنین مومنات مریض ہیں بالخصوص زین محمد اور اپنے جو عزاداران سید و شہداء مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت کے لیے آواز بلند صلوات۔ عالم اسلام کی سربلندی، عالم طاغوت کی نابودی کے لیے آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن عته اوہام الواصفین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين في مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله واللہ غفور رحیم۔ صلوات۔ سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر ہے 218، 218 نمبر آیت ہے، جس میں مومنین کی نشانیاں بتائی گئی۔ وہ مومن جس کا سارا سلسلہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس وجہ سے کہ جس دل میں علی نہ ہو اس دل میں ایمان کہاں آ سکتا ہے؟ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تو ولایت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے۔ اس وجہ سے
انسان کا کوئی عمل جتنا بھی اچھا ہو، جتنا بھی اچھا ہو، اگر وہ منہائے ولایت ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آقا نے فرمایا یا علی لو ان عبدا عبد اللہ عز وجل، اے علی اگر کوئی شخص اتنی عبادت کرے کہ جتنی حضرت نوح نے اپنی امت میں کی ہے، اگر کوئی اتنے روزے رکھے، اتنی نمازیں پڑھے، اللہ اسے اتنا رزق دے دے کہ کوہ احد جتنا، اس پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں دے دے، اور اللہ اس کی زندگی کو اتنا دراز کرے کہ 1000 حج پاپی ادا کرے لمحے والے کا، اگر وہ تیری ولا کا دم نہیں بھرتا، جنت جانا کو جا، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا ہے۔ جنت جانا کو جا، جنت جاگیر ہے علی ابن ابی طالب، بلکہ میں یوں کہوں جنت جاگیر ہے ان کے بیٹوں کی۔ بنص رسول پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدو شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین کیا ہیں؟ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ نہیں، اگلی ابھی روایت کنٹینیو ہے، حدیث کنٹینیو ہے، فرمائے کہ وہ ابوہما خیر منہما، ان کا بابا تو ان دونوں سے افضل ہے۔ بس جو بھی جوان ہے، جو بھی جوان ہے، جنت میں جوان ہی جائیں گے نا جی۔ اگر کوئی اور بنا دیں تو پھر نہ وہ ہوں گے اور نہ سرداری ہوگی۔ جنت کی جو سرداری ہے جوانوں کی، جو بھی جوان ہے، آدم سے لے کر، اس تصور کو دیکھیں، آدم سے لے کر قیامت تک جو بھی جوان ہے، خواہ وہ وسیع کی شکل میں ہے یا ولی کی شکل میں ہے، ہر ایک پر سرداری حسن اور حسین کی ہے۔ ہر ایک پر سرداری، ہر ایک پر، آدم سے لے کر قیامت تک۔ یہ پیغمبر نے فرمایا ہے جن کے بیٹوں کی یہ شان ہے، اس کے باپ کی کیا شان ہے۔ اور مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ان کے باپ سے جنگ کر کے اور پھر تم جنت کی امیدیں بھی باندھے رہو۔ وہ حسنین کی جنت میں نہیں جائے گا، وہ کسی اور جگہ جائے گا، کسی اور جگہ۔ یہ بات بتا دی کہ یعنی ایمان کی ان نشانیوں میں سے ہے کہ ولائے اہل بیت رکھتا ہو۔ ولائے اہل بیت جب تمہارے دلوں میں آ جائے تو میرے آقا کیا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں۔ آقا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب ہماری محبت، love and affection of the اہل البیت، جب ہماری محبت تمہارے دلوں میں آ جائے، تمہارے دلوں میں آ جائے تو غرور نہ کیا کرو، غرور نہ کیا کرو، تکبر نہ کیا کرو۔ ابھی ذاکر ہمارے بڑے عزیز ہیں، یہ سید صفدر شاہ صاحب، آپ کو پتہ نہیں، میں اور یہ ہم اکٹھے ایک دفعہ پہلا عشرہ ہم بنلے بھی پڑھ رہے تھے اور اولڈم بھی پڑھ رہے تھے، تو یاد ہے آپ کو؟ جی میں نے کہا یاد نہیں تو میں یاد دلا دوں، سلوات پڑھیں۔ فرمایا، یہ آج سے 16-17 سال پہلے کی بات کر
یہ اچھی ان میں بڑی خوبیاں بھی ہیں. کاپی اپنی دکھاتے تھے، اصلاح کراتے تھے، مجھے مرنے سے لے کر بھی جاتے تھے، یعنی بڑے ماشاءاللہ. صلوات پڑھیں ایک دفعہ سارے مل کے انشاءاللہ. اور آج دیکھیں نا مولا کے صدقے میں مولا کسی کو ادھار نہیں چھوڑتے، کسی کا ادھار نہیں چھوڑتے. آپ جب ان کے لیے کام کریں گے آپ کے نام کو وہ زندہ رکھیں گے. فرمائے کہ جب ہماری محبت، میں اپنے آقا اور مولا پانچویں آقا کے فرمان سنا رہا ہوں کہ جب ہماری محبت تمہارے دلوں میں آ جائے تو کیا کیا کرو؟ غرور نہ کیا کرو، تکبر نہ کیا کرو، ایرونگنس میں مبتلا نہ ہوا کرو. تو فرزند رسول ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ آپ بتائیے. فرمائے کہ تم شکر خدا کیا کرو. شکر خدا کیا کرو، اس لیے کہ جب کہ تم نے ہمیں نہیں دیکھا، ہمیں نہیں دیکھا، ہماری اولاد کو نہیں دیکھا، یہ کیا چیز ہے؟ نام مصطفیٰ اور نام علی، نام نبی آتا جاتا ہے، تمہارے دلوں میں محبتیں جوش کھانے لگتی ہیں. کیا وجہ ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ فرمائے اس لیے یہ محبت اس لیے آتی ہے چونکہ اللہ نے کچھ فرشتوں کو رکھا ہوا ہے، کچھ فرشتوں کو رکھا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں کہ جب ہمارا نام آتا ہے تمہارے دلوں میں وہ الہام کرتے ہیں ہماری محبت کا. وہ الہام کیا کرتے ہیں ہماری محبتوں کا. اس وجہ سے ظاہر ہے کہ محب ہو نبی کا یا محب ہو علی کا، اس وجہ سے کہ ہر دل میں یہ محبت تو نہیں آتی. ہر دل میں یہ محبت نہیں آتی. اور اس کو میرے آقا نے نہج البلاغہ میں بہت خوبصورت انداز کے ساتھ، بہت خوبصورت انداز کے ساتھ فرمایا کہ میں اگر ایک منافق کو 7 اقالیم دے دوں، 7 اقالیم میں آج کو آسان کو، اگر میں ایک منافق کو یہ سارا جہان دے دوں، جہان دے سکتے ہیں تو کہا ہے نا دے دوں. اگر میں ایک منافق کو سارا جہان دے دوں اور اسے میں یہ کہوں کہ تو مجھ سے محبت کر، وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا. اور اگر ایک مومن کے ناک کے اوپر تلوار رکھ کر میں اسے کہوں کہ تو مجھ سے بغض کر، وہ مجھ سے بغض نہیں کرے گا. اس لیے کہ میرے آقا رسول نے کیا خوب فرما دیا، یا علی حبک ایمان و بغضک نفاق و کفر. ایمان پہ دلیل ہے، ایمان پہ دلیل ہے انسان. اور ایمان پہ دلیل کے لیے ایک اور چیز جو قرآن نے بتا دی، فرمایا ان الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو کیا کیا؟ ایمان لائے یا اسلام لائے؟ ایمان لائے، کیونکہ ایمان اور ہے، اسلام اور ہے. اس وجہ سے کہ بتا دیا، قرآن نے خود بتا دیا، قالت الاعراب، یہ بدو آتے ہیں آپ کے پاس اور کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم ایمان لے کر آئے. تو فرمایا کہ انہیں کہہ دو، قول انہیں کہہ دو، کیا کیا؟ لم تؤمن، تم بالکل ایمان نہیں لائے. بل قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو ہم اسلام لے کر آئے. ایمان نہیں لے کر آئے ابھی تک، بلکہ اسلام لے کر آئے ہو. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں.
ابھی تک تمہارے اندر نہیں آیا. تم کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے ہیں. آپ لوگ ٹھیک سن رہے ہیں؟ محمد صلوات پڑھو آواز میں. اس وجہ سے یہ بات بتا دی ہے. دیکھیں ان الذین آمنوا، سمپل جو ہے نا اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں. ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے. وہ کون سے ہیں؟ والذین ہاجروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے. وجاہدوا، نہ ہجرت کے ساتھ جہاد بھی چاہیے. یعنی فقط ہجرت کر لینا کمال نہیں، ہجرت کے ساتھ جہاد کرنا بھی ہے. لہٰذا یہ نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا احد میں، دیکھا جائے گا حنین میں، دیکھا جائے گا احزاب میں، دیکھا جائے گا خندق میں کہ کس کس نے ہجرت کی اور کس کس نے جہاد کیا. والذین ہاجروا، کہ جنہوں نے ہجرت کی. وجاہدوا، اور جنہوں نے جہاد کیا. کس کے لیے جہاد کیا؟ کس لیے ہجرت کی؟ غنیمتیں جمع کرنے کے لیے یا اللہ کے لیے؟ والذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی. وجاہدوا، اور جنہوں نے جہاد کیا. کس کے لیے کیا؟ فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں جہاد کیا ہے. مال کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، کرسی کے لیے نہیں، نہ جلال کے لیے تھا نہ جمال کے لیے تھا. یہ لوگ کیا ہیں؟ اولئک یرجون رحمت اللہ. انہیں حق بنتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت پہ امید رکھیں. بڑی بات واضح کر دی ہے قرآن، بہت واضح کر دی ہے. یعنی اگر آپ نے رحمت پہ، وہ رحمت کے جو خدا کی ہے، وہ رحمت کے جو مصطفیٰ کی ہے. اور وہ رحمت کے جو مرتضیٰ کی ہے. ان کے لیے آپ کو ہجرت بھی کرنا ہوگی، جہاد بھی کرنا ہوگا. اب ہجرت دیکھی جائے کہ ہجرت خدا کیا ہے، ہجرت مصطفیٰ کیا ہے، اور ہجرت مرتضیٰ کیا ہے. اگر اس چیز کو آج ہم سمجھ گئے، میں اس ہجرت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا سے اٹھ کے آ گئے، وہ بھی ہجرت ہے کہ آپ آ گئے. اس ہجرت کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل اسائلم ہے. اس ہجرت کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی نقل مکانی ہو رہا ہے. اس ہجرت کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو کوئی ریفیوجی سٹیٹس کے لیے اپلائی کرتا ہے. بلکہ یہ ہجرت وہ ہے کہ جو خدا تک پہنچاتی ہے، مصطفیٰ تک پہنچاتی ہے، مرتضیٰ تک پہنچایا کرتی ہے. اس وجہ سے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ میرے آقا نے فرما دیا، فرمایا ہجرت ہوتی ہی نہیں اس وقت تک جب تک وہ معرفت حجت حاصل نہ کرے. ہجرت قرار ہی نہیں پاتی جب تک وہ معرفت حجت کہ جس کے صدقے میں اللہ نے زمین کو قائم کیا ہے، آسمان کو قائم کیا ہے. یہ نظام نعمت
اور رحمت جس کے صدقے میں استوار ہے، جب تک نہ ہو الا بمعرفت الحجہ، جب تک وہ معرفت حجت نہیں رکھتا. اسی وجہ سے آپ کیا ہے دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. پروردگار، یہ ہر ایک کو پڑھنی چاہیے، نماز کے بعد پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں تاکہ دل میں آ جائے معرفت حجت خدا. پروردگار تو اپنی ذات کی معرفت نصیب فرما، چونکہ اگر تیری ذات کی معرفت نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ تیرے رسول کو نہیں پہچانوں گا. اگر تیرے رسول کو نہ پہچان سکا تو کیا ہوگا؟ تیری حجت کو نہیں پہچان سکا. یعنی آپ نے دیکھا ان آرڈر، آپ نے دیکھا سیکوینس کیسا بتایا گیا ہے، اس سیکوینس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہم عرفنی نفسک، پروردگار اپنی ذات کی معرفت عطا فرما. جسے خدا نہ ملا اسے کچھ نہ ملا. جسے خدا نہیں ہے، جسے خدا کی معرفت نہیں، اسے رسول کی معرفت نہیں ہے، اسے نبی کی معرفت نہیں ہے، اسے علی کی معرفت نہیں ہے. اس وجہ سے محمد بلند تر سلامات. ہمارے دیگر بلند تر سلامات. ہمارے دیگر بلند تر صلوات. مسئلہ کشمیر بناؤں گا. وہ بھاری ہو گیا، اصل میں سٹینڈ اوور برداشت نہیں کر. ظاہر ہے وہ بنین کی اتنی ماشاءاللہ بھاری نہ ہو تو اور کیا ہو. سلام علیکم. ہم تو ایک بھاری بھاری چیز کو نہیں ماننے والے، ہم تو دو بھاری بھاری چیزوں کو ماننے والے ہیں. اور یہاں پہ بھی دو بھاری بھاری چیزیں. تو بہر کیف یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہم عرفنی نفسک، پروردگار اپنی ذات کی معرفت عطا فرما. اگر تیری ذات کی معرفت نہ ہو سکی تو تیرے نبی کو نہیں پہچان پاؤں گا. اگر تیرے نبی کو نہ پہچان سکا تو تیرے رسول کو نہیں پہچانوں گا. اگر تیرے رسول کو نہ پہچان سکا تو تیری حجت کو نہیں پہچانوں گا. اگر تیری حجت کو نہ پہچان سکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دین سے گمراہ ہو گیا. دین سے گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو حجت خدا کو نہیں پہچانتا. حجت خدا کو اگر کسی نے نہیں پہچانا ہے تو وہ دین سے گمراہ ہو جایا کرتا ہے. ہمیں کیا ہے؟ اسی وجہ سے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ مر گیا ہے. امام زمانہ بلند تر سلامات. آپ اس کنیکٹیویٹی کو دیکھیں کہ جو معرفت امام زمانہ کے بغیر مر گیا ہے وہ حقیقت میں مردہ ہے. جو ولائے اہل بیت کے تحت مر جائے وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہے. اسی لیے فرمایا نا کہ من ماتا علی حب آل محمد موت شہیدہ، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا لا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لا. آل محمد کی محبت میں جو مر جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، وہ زندہ. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں کہ معرفت حجت کے بعد
اگر کوئی ایکسکیوز بنائے، یہ مولا کا فرمان ہے، مولا کا، اگر معرفت حجت کے بعد کوئی ایکسکیوز بنائے کہ میں مستضعف ہوں، مستضعف ہوں، مستضعف کیا ہے؟ یعنی میرا عقیدہ ٹھیک نہیں، میرا عمل ٹھیک نہیں. کیوں ٹھیک نہیں؟ اس لیے کہ مجھ تک وہ معرفت نہیں پہنچی ہے، مجھ تک معرفت نہیں پہنچی ہے. فرمایا کہ اس کا جو ایکسکیوز ہے وہ مانا نہیں جائے گا. بہت سارے ہیں جس کا ایکسکیوز نہیں مانا جائے گا. جس طرح جہاں فرمایا ہے ان الذین، یہ جو لوگ ہیں نا، یہ لوگ کہ جن کا بڑا سختی کے ساتھ فرشتے آ کر، میں ابھی فارسی کی ایک تقریر میں تھا اور اس تقریر کے بعد ابھی آپ کے پاس آیا ہوں، یہ میں نے وہاں پہ بھی کوٹ کیا جملے کو. دیکھیں کس حد تک پہنچتی ہے بات کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے. اس کے بعد فرشتے آتے ہیں، فرشتے آ کر کہتے ہیں فیما کنتم، کدھر ہے سارے کہ کدھر، کہاں پہ تھے آپ لوگ؟ فیما کنتم، یہ لے کر آئے ہو، یہ نامہ اعمال ہے تمہارا، یہ نامہ اعمال ہے تمہارا. فیما کنتم، کہاں پہ تھے تم؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے کننا، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن سورہ نساء پڑھ رہا ہوں، سورہ نساء، کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین پہ بڑے مستضعف تھے. آپ کو پتہ نہیں ہم نے پاکستان کس لیے چھوڑا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہم نے انڈیا کس لیے چھوڑا ہے، وہاں پہ بڑی مشکلات تھیں. اچھا وہ کہیں گے اقتصاد کے لیے آئے ہو، پیسہ کمانے کے لیے آئے ہو، تم نے ہجرت کس بنیاد کے اوپر کی ہے؟ یہاں پہ یہ سوال کا جواب بڑا مشکل ہے. تو فرشتے کہیں گے فیما کنتم، کہاں پر ہے، یہ کیا لے کر آئے ہو یہاں پہ؟ اتنا خالی خالی نامہ اعمال کہ جس میں نہ توحید ہے، نہ نبوت ہے، نہ امامت ہے، نہ ولایت ہے، نہ شفاعت ہے، نہ توسل ہے. وہ ہر چیز کو بدعت کہتے تھے، آ جاؤ. ہر چیز کو کہتے تھے شرک. فیما کنتم، تم کہاں پہ تھے؟ کیوں اس طرح کیا تم لوگوں نے؟ یہاں پہنچنا کمال نہیں، یہاں پہنچ کے اپنے آپ کی حفاظت کرنا یہ کمال ہے. اپنی اولاد کو سالم رکھنا یہ کمال ہے، اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنا یہ کمال ہے، اپنے عمل کو ثابت رکھنا یہ کمال ہے. یہ پہنچنا کون سا کمال ہو گیا ہے؟ یہ تو دنیا کی آنی جانی چیزیں ہیں. تو کیا ہے؟ فرمایا کہ فیما کنتم، وہ کیا کہیں گے؟ جواب یہی ایکسکیوز بنائیں گے، ایکسکیوز بنائیں گے، جس طرح ہم بنانے میں تو ماہر ہی ہیں نا ماشاءاللہ. تو وہ کہیں گے کہ کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں کیا تھے؟ بڑے مستضعف تھے. آپ کو پتا ہے کہ ایسی جگہ تھے جہاں نہ عقیدے کو دیکھا جا سکتا، نہ عمل کے بارے میں کچھ تھا. ہم کیا کرتے؟ وہاں کوئی عالم نہیں تھا کہ ہم اس سے پوچھتے، وہاں پہ کوئی سورسز ایسے نہیں تھے کہ وہاں جا کر ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے، وہاں پہ کوئی ایسی مسجد، امام بارگاہ، حسینیہ سید الشہداء نہیں تھا کہ وہاں پہ جا کر ہم مجلس سن لیتے. تو فرشتے کیا کہیں گے؟ الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین کوئی تھوڑی تھی؟ اللہ کی زمین کو کیا تھوڑی تھی؟ فتہاجروا فیہا، تو تم جاتے اس میں ہجرت کر جاتے، تم جاتے. ایسی جگہ کیوں ٹھہرے کہ جہاں پہ تمہارا عقیدہ محفوظ نہیں، جہاں پہ تمہارا عمل محفوظ نہیں، جہاں پہ تمہارا اخلاق محفوظ نہیں، جہاں پہ تمہاری شریعت محفوظ نہیں، جہاں پہ تمہارا تدین محفوظ نہیں، جہاں پہ تم دیندار نہیں رہ سکتے. کیوں ٹھہرے ہو ایسی جگہ؟ ہجرت کر جاتے. فتہاجروا فیہا، تو تم کیا کرتے اس میں؟ وہاں سے ہجرت کر جاتے. تو ہجرت کس لیے ہے؟ ہجرت اس لیے ہے کہ میں مال کماؤں وہاں پہ جا کے، اس کو ہجرت کہتے ہیں.
اس کو مہاجر فی سبیل اللہ نہیں کہتے. یہ کوئی مہاجر موومنٹ کا پروگرام نہیں ہے. سلام پڑھیں. تو تم کیا کرتے؟ فتہاجر فیہا، تم باتیں جاتے نا وہاں پہ ہجرت کر جاتے. ہجرت کیوں نہیں کی تم نے؟ کہ جہاں پہ تمہارا دین محفوظ نہیں. ہجرت کا معنی فرار نہیں ہوتا ہے کہ ایک جگہ مشکل بنی تو وہاں سے ماشاءاللہ جو ہے نا پھر دیکھیں ابھی دیکھتے ہیں کون پکڑ کے لاتا ہے. پھر غائب وہاں سے. پھر وہ نہیں ہے ہجرت، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. یہ ہجرت کون سی ہے؟ ہجرت جو ہے نا جسمانی اعتبار سے بہت عظیم ہوتی ہے، لیکن اگر اس کا مقصد کیا ہو، ہاں اگر یہ سمجھ گئے نا یہ ہجرت جسمانی بھی بہت، اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں گا، آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے. ہجرت بعض اوقات جسمانی اعتبار کے ساتھ بھی بڑی مقدس ہوا کرتی ہے اگر وہ نبی کے لیے ہو، علی کے لیے ہو. اس کی میں آپ کو مثال دوں. آپ گھر سے آئے، کوئی پریسٹن سے آ رہا ہے، میں نے دیکھ رہا ہوں، کوئی بریڈ فورڈ سے آ رہا ہے، کوئی ٹرڈ مارڈن سے بھی آیا ہوا ہے، مختلف جگہ سے آپ نے کمیوٹ کیا اور یہاں پہ تشریف لائے. آپ نے جب نیت کی اس ہجرت کی، یہ بھی ہجرت ہے کہ کہاں جا رہا ہوں؟ بارگاہ حسینی میں جا رہا ہوں. بارگاہ حسینی میں جا رہا ہوں. بارگاہ حسینی میں جا رہا ہوں. وہاں گھر سے لے کر اس حسینیہ کے دروازے تک یہ ہجرت جسمانی ہے. اس ذکر کو سننا یہ ہجرت روحانی ہے. آپ اس اپنی ہجرت کو آپ اس کو روحانی بنا سکتے ہیں. اس میں ہر قدم پر مثلا اگر کوئی نجف سے لے کر کربلا تک پیدل جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کتنا ثواب اس کو ہوتا ہے ہر قدم پہ؟ 1000 نیکی ہر قدم پر، 1000 گناہ ہر قدم پر مٹتا ہے. فتہاجر فیہا یعنی کیا ہے کہ یہاں سے ہجرت، وہ ہجرت ہمیشہ. آج میں ایک تھوڑی سی اس کو فکس کر دیتے ہیں اس ہجرت کو. ممکن ہے بعض پیسوں کے لیے آئے ہوں، ممکن ہے بعض ڈر کے آئے ہوں، بعض کس وجہ سے. اب ہم نے نیت بڑی کمال کی ہوتی ہے. نیت بڑی کمال کی ہوتی ہے. ابھی سے اگر کہہ دے نیت انسان کو، میں ایک جملہ اگر کہوں، نیت اگر بدل جائے تو ہور بن جاتا ہے. نیت بدل جائے، نیت خالص ہو جائے اللہ کے لیے. ہور نے بھی تو ہجرت کی تھی نا، ہور نے ہجرت کی تھی، زہیر قین نے ہجرت کی تھی، حبیب ابن مظاہر نے ہجرت کی تھی. وہ ہجرت کیا ہے؟ بارگاہ حسینی کی طرف. ہر قدم عبادت بن جایا کرتا ہے. آپ کہیں گے فرشتے تم نے کیوں نہیں ہجرت کی ایسی جگہ سے جہاں سے تم دیکھتے اپنا تمہارا دین محفوظ رہتا، تمہارا ایمان محفوظ رہتا اور تمہارا عمل محفوظ رہتا. ایسی جگہ کہ جہاں پہ انسان کا دین، یہ جملہ سن لیں، ممکن ہے آپ کو بعد میں کام آئے. ایسی جگہ کہ جہاں پہ انسان کا دین، جہاں پہ انسان کا عمل، یا جہاں پہ انسان کے اصول دین، جہاں پہ انسان کے فروع دین محفوظ نہ ہو، ایسی جگہ پہ اپنے آپ کو آلودہ رکھنا حرام ہے. یعنی کیا ہے؟ ہجرت کرنا ہے ہم نے کر لینی ہجرت. ہم نے ماشاءاللہ ایک لحاظ سے ہم سارے مہاجر ہیں. یہاں پہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا سارے کے سارے ماشاءاللہ مہاجر. اب یہ مہاجر، ایک مہاجر وہ ہے، ایک مہاجر تو ہم ہیں نا، ایک مہاجر وہ ہے جو یہ کہتا ہے انی مہاجر الی ربی.
انی مہاجرن الی ربی، میں اپنے رب کا مہاجر ہوں. نہیں یہ ہے کہ انی مہاجرن الی مالی، وہ نہیں، وہ اس کی بات نہیں ہے. الی ربی، رب کا. تم رب کے مہاجر بن جاؤ، وہ تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں اولاد بھی دے گا. یہ سارا انہی کے صدقے میں چل رہا ہے. نیتیں تبدیل کرو، نیتیں تبدیل کرو. نیت کو بنا دو خالص کہ ہم آج کے بعد مہاجر حسین ہیں، ہم آج کے بعد مہاجر اہل بیت ہیں، ہم آج کے بعد مہاجر پروردگار ہیں. ہم دنیا کے بندے نہیں. ہم آج اعلان یہ بھی کریں، یہ بھی اعلان کریں. یا سید الشہداء، آپ نے کہا تھا کہ دین جو ہے نا، ان الناس عبید الدنیا، یہ لوگ کیا ہیں؟ دنیا کے بندے ہیں. دنیا والدین لائق علی السنتہم، یہ دین کیا ہے؟ فقط ٹیسٹ. یہ ہانڈی میں چکتے ہیں نا اس کو، پورا ہے نمک مرچ پورا ہے، اس کو کہتے ہیں لائق. دین بس یہ ٹیسٹ، یہ زبانوں ہی پر ہے. والدین لائق علی السنتہم، جب تک ان کی معاش درست ہے، اکنومیکل فیکٹرز، جب تک ان کا اقتصاد ٹھیک ہے، اس وقت تک یہ دیندار ہیں. وَإِذَا مُحِّسُ بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، جب آزمائش کی گھڑی آتی ہے تو دیندار کم رہ جاتے ہیں. ہم نے کہنا ہے مولا آپ کے دل کی حسرت تھی نا، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم ایسا نہیں کریں گے. دین پہ بات آئی، ہماری جانیں بھی حاضر ہیں، ہمارا مال بھی حاضر ہے، ہم حسینی ہیں. یہ نیت لے کر اٹھنا ہے. اذا محسو بالبلا، کہیں کہ یا سید الشہداء ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کے غیر کے نہیں. نہیں، سوال نہیں پیدا ہو سکتا. ہم 2.5 مہینے آپ کے اس فرش میں بیٹھے رہے، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اٹھ کے جائیں؟ اسی طرح نہیں، ہم ہور بن کے جائیں گے، ہم ہور بن کے جائیں گے. فِإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، ہمیشہ اپنے آپ کو مہاجر، یا بعض انبیاء نے کیا کہا؟ انی ذاہب الی ربی. کیا خوبصورت ان کی، یعنی انہیں جتنی بھی اذیتیں، جتنی مشکلات، چونکہ ہجرت میں ہمیشہ مشکل ہوا کرتی ہے. ہجرت جو بھی ہے نا، آپ ویسے تو نہیں گھر سے جہاں سے اٹھا کے کوئی کرین آ گئی یہاں پہ، ہم ڈرائیو کر کے آئے وہاں سے، زحمت کر کے آئے یہاں پہ، مشکل سے یہاں پہ پہنچے ہیں، اپنا ٹائم دے کر یہاں آئے. یہ واحد آپ کو کائنات کی بارگاہ نظر آئے گی کہ میں آپ کو بتاتا چلوں، کوئی دنیا میں ایسا اجتماع نہیں ہے اس وقت کائنات جیسا اجتماع فرش عذاب پہ ہوا کرتا ہے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردا باد، یزیدیت مردا باد. کسی جگہ بھی آپ دنیا میں نہیں دیکھ سکتے جو نام حسین آتا ہے تڑپ جاتے ہیں. کسی جگہ آپ نہیں دیکھ سکتے. لہٰذا کیا ہے، جتنی بھی آپ زحمت کر کے یہاں پہ آئے، بہت زحمت کی آپ لوگوں نے، اس کا اجر کون آپ دے سکتا ہے؟ میں بھی نہیں دے سکتا، نہیں یہاں حسینیہ والے دے سکتے ہیں، آپ کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے. وہی بی بی دے گی انشاءاللہ، اجر وہی دیں گی انشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ جو بھی ہجرت ہے، خواہ ہجرت ظاہریہ ہے خواہ ہجرت باطنی ہے، سارے ان نبیوں نے، سارے ان ولیوں نے ایک چیز کا عہد کیا اور ہمیں بھی اس کی طرف متوجہ کیا. سب سے پہلے کیا ہے؟ ہجرت کا آپ مفہوم سمجھیں، اور میں اس کو ایک جملے میں کہوں گا، ایک جملے میں کہوں گا. ہجرت کا مطلب یعنی یہ ہے ہر وہ موومنٹ، تعریف سنیں ہجرت کی، ڈیفینیشن ہجرت کی، ہر وہ موومنٹ جو دین کی حفاظت کے لیے ہو اسے ہجرت کہتے ہیں. ہر وہ حرکت، ہر وہ موومنٹ، ہر جنبش. اگر آپ ایسی جگہ، میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دے دوں، اگر آپ ایک ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں پر غیبت ہو رہی ہے،
وہاں سے آپ نے کیا کیا؟ موومنٹ کیا، وہاں سے آپ اٹھ گئے۔ ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جدائی۔ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے مفارقت۔ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے سیپریشن۔ آپ نے اس غیبت کی محفل کو چھوڑا تو آپ مہاجر اللہ بن گئے۔ آپ کو پتا چلا مجلس ہے آج، آپ نے کہا سارے دنیا کے کام چھوڑ کے آپ نے ارادہ کر لیا، آپ مہاجر بن گئے، حسین کے مہاجر بن گئے۔ آپ نے اسی وجہ سے فرمایا، میرے آقا رسول نے بڑے خوبصورت جو جملہ ہے فرماتے ہیں، میں تمہیں بتاؤں سب سے افضل ہجرت کیا ہے؟ اشرف الہجرہ، سب سے بہترین ہجرت کیا ہے؟ فرمایا کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو۔ گناہوں کو چھوڑ دو۔ سب سے بڑی ہجرت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو آلودگی سے بچائے۔ اچھا، میں نے بچا لیا اگر اپنے آپ کو تو کیا میرا فریضہ تمام ہو گیا؟ اب میرا دوسرا فریضہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام مذہب ہے کہ ہمیشہ جنبش میں رہو۔ یہ جو ہے نا، یہ جو کہتے ہیں کہ ہاں جی او جی اسلام تے ان سارے نو بس رکوع تے جمود تے درس نہیں، اسلام میں کچھ نہیں ہے۔ اسلام میں اگر تم پہلے مرحلے پر ایمان کے ہو تو یہ کہتے ہیں تم دوسرے مرحلے پہ آ جاؤ، دوسرے پر ہو تو اگلے پہ آ جاؤ، 8ویں پر ہو تو 9ویں پر آ جاؤ، 9ویں پر ہو تو 10ویں پر آ جاؤ، تم کامل الایمان ہو جاؤ گے۔ 10ویں پہ بھی رکنا نہیں ہے، کامل الایمان کے لیے بھی کل ایمان کا دروازہ کھولے رکھا ہے۔ سارے یہ دروازے کھلے رکھے ہیں۔ اسلام موومنٹ کا مذہب ہے، اسٹیشنری کوئی پوزیشن نہیں اسلام کے اندر۔ اسلام ہمیشہ یہ ہے، تم نے پہلے سپارہ پڑھ لے دوسرے سپارے پہ جاؤ، قرآن پڑھا ہے، سامت پڑھا ہے، ناطق کی طرف جاؤ۔ اسلام تو ہر دم سکھاتا ہے صبح حرکت کی طرف، آگے بڑھو آگے بڑھو، کمال کی طرف تم جاؤ۔ اچھا، ہم نے ہجرت کر لی، اصلاح کر لی، حفظ دین کر لیا تو کیا میری ذمہ داری، میری ریسپانسبلٹی ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، ابھی میں نے کیا کرنا ہے؟ اپنے جانا ہے بیوی بچوں کی طرف۔ اب ہم نے دیکھنا ہے اپنے بچوں کو بھی اولاد بنا دینا ہے اہل بیت کی۔ ہم نے ان کو مولا کے در کا غلام بنانا ہے۔ ہمیں بھی تو کسی نے بنایا ہے نا، ہمیں بھی تو کسی نے بنایا ہے نا۔ ان کا کتنا اجر ہے، وہ کتنے بڑے مولائی ہیں۔ اب ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے؟ خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت یہ حدیث۔ میں کہتا ہوں کہ پورا جو کوڈ آف لائف ہے، کوڈ آف لائف اس ایک حدیث میں آپ کو مل جائے گا۔ فرماتے ادبوا اولادکم، تم کیا کرو؟ اپنی اولاد کو ان کی تربیت کرو۔ کس طرح تربیت کرنی ہے؟ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، تین چیزوں کی انہیں تربیت کرو۔ حب نبیکم، لو اینڈ افیکشن آف یور پروفٹ۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے نبی کی محبت ان میں جنریٹ کرو۔ وحب اہل بیت ہی، اور ان کی اہل بیت کی محبت بھی ان کے دلوں میں ڈالو۔ وتلاوت القرآن، ریسیٹیشن آف دا ہولی بک آف اللہ سبحانہ وتعالی۔ قرآن میں تم سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ تم ان کے ماننے والے ہو جو نیزوں پہ چڑھ کے قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ انہیں کیا پتا ہے قرآن کا؟ انہیں کیا پتا ہے قرآن کا؟
قرآن سیکھنا ہے تو اہل بیت کے دروازے پہ آنا پڑے گا. اہل بیت کے دروازے پہ آنا پڑے گا. اس وجہ سے چاہیے کیا دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے اپنے بیوی اور بچوں کی تربیت کا, انہیں مہاجر بنانا ہے. اب تیسرا مرحلہ وہاں پہ ہو گیا سسٹم. اب کیا کرنا ہے؟ اب فریضہ ختم ہو گیا؟ نہیں, ابھی ختم نہیں ہوا. اب کمیونٹی میں آ جانا ہے. ایک ایک کو کہنا ہے یار آ جاؤ حسین کی بارگاہ میں جانا ہے, آ جاؤ دین کی طرف جانا ہے, آ جاؤ. ایک فون آپ نے کال کر دی نا کسی کو, ایک فون کال کر دی آپ نے, ایک ٹیکسٹ میسج بھیج دیا بارگاہ حسینی کے لیے. وہ نہیں ٹیکسٹ میسج جو آج کل چل رہے ہیں فضول قسم کی, کوئی ٹائم نہیں, سارے جتنی غیبتیں ہیں ساری اسی کے اندر. یہ ٹائم ویسٹ ہے. یہ خواہ اپنے آپ کو لے جاتے ہیں گناہوں کی دلدل میں لے کر جا رہے ہیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ نے ٹیکسٹ کر دیا بارگاہ حسینی کا, اگر کسی کو آپ نے فون کر دیا, آپ کیا کرنا ہے؟ ان کو ہجرت دینی ہے, ہجرت دینی ہے انہیں بارگاہ حسینی کی طرف. ہر ایک نے, میں اب کوئی ایک چیز کہوں, شاید چونکہ جتنے بھی انبیاء اللہ کے آئے, جتنے اوصیاء آئے, جتنے اولیاء آئے, دین پہ کوئی ان کا کمپرومائز نہیں ہوا, کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی کمپرومائز ان کا نہیں ہوا. سب چیزیں, اگر کوئی دین کے اوپر سودا کرتا ہے نا تو اس کا مطلب اس کا خرچ کچھ نہیں ہوا نا دین پہ. اس کا اگر کوئی خرچ ہوتا ہے دین پہ تو اسے پتا ہوتا ہے کہ دین کی کیا قیمت ہے. دین کی قیمت کا اسے اندازہ ہوتا ہے جس نے دین کے ساتھ زحمتیں دیکھی ہیں, جس نے دین کے ساتھ مصائب دیکھے ہوں, جس نے دین کے ساتھ شدائد دیکھے ہوں, اسے پتا ہوتا ہے دین کا. چونکہ اگر کوئی دین سے دور ہو رہا ہے اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ اس کا دین پہ کوئی خرچ نہیں ہوا. جس کا خرچ ہوتا ہے نا, جنہوں نے اس بلڈنگ کو بنایا, میں آپ کو ایک اور چیز بڑی سادہ سی مثال دے دوں, جنہوں نے اس بلڈنگ کو بنایا, حسینیہ کو بنایا, امام رضا کا نام رکھا, رضا فاؤنڈیشن رکھا اس کا نام. اب جب بھی فرض کیا بڑا اس کے جو ہے نا, میں مثال دے رہا ہوں, مجھے کچھ پتہ نہیں ہے, مثال دے رہا ہوں, جب بھی اس مرکز پہ آنچ آئے گی تو جتنے وہ بانی ہیں وہ تڑپ جائیں گے, جتنے بھی بانی ہیں نا سارے تڑپ جائیں گے. کہیں گے کہ اچھا کتنی زحمتوں کے بعد اس جگہ کو لیا, کتنی مشکل کے بعد اس جگہ. جنہوں نے دین کو لایا ہے, اسی وجہ سے میرے مولا کا یہ جملہ سن لیں, یہ جملہ سن لیں, فرماتے ہیں انما المستحفظون لدین اللہ, یہ دین خدا کی جو حفاظت کرنے والے ہیں وہ ہیں کہ جن پر دین اترا ہے, جن پر دین اترا ہے حفاظت کرنے. انما المستحفظون, انما المؤمنون نہیں ہے. آپ مومن دین نو ٹھم کے بیٹھے ہوئے نہیں, ایسا نہیں. انما المسلمون بھی نہیں ہے, انما المستحفظون. یہ دین کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ یہ دین کی حفاظت کرنے والے وہ ہیں کہ جن پر دین اترا ہے, جن پر دین اترا ہے. اس وجہ سے کہ دین کی ہم حفاظت نہیں کر رہے, دین ہماری حفاظت کر رہا ہے, ہماری حفاظت کر رہا ہے. ساری عزتیں اس دین کے صدقے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ساری عزتیں, ساری عظمتیں, سارا تمہاری جتنی آنر ہے اس فرش عزا کے صدقے میں, دین کے صدقے میں, دین کے صدقے میں ہے. لہذا دین کے صدقے میں کبھی بھی کسی چیز کا کوئی کمپرومائز نہ کرنا, اسے کہتے ہیں حسینی. حسینی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو دین کے بارے میں کوئی سودا نہ کرے, اسے کسی قسم کا کوئی سودا نہ کرے, اسے کہتے ہیں حسینی. اور جب مشکل کی گھڑی آ جائے تو پھر اسے حسینی نہیں کہتے, اسے حسینی نہیں کہتے.
ڈٹ جانے والے کا نام حسینی ہے، اس وجہ سے کہ حسینی کرار ہوتے ہیں، فرار نہیں ہوتے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جہاں جہاں پہ بھی ہجرت ہے، میں آ جاؤں اپنے مولا اور آقا کی ہجرت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کتنی زحمتوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اتنا آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا ہے۔ مت سمجھیں کہ اس پہ بہت خرچ ہوا ہے، بہت خرچ ہوا ہے اس دین کے اوپر۔ دین کو اتنا لائٹ بھی نہیں لینا چاہیے، دین کو اتنا آسان بھی نہیں لینا چاہیے، اور دین کی اتنی بارے میں اسی طرح نہیں ہے کہ جو مرضی شروع ہو جائے، نہیں، دین بہت عزیز ترین چیز ہے، اور جس کے لیے اپنے مولا کا وہ فرمان ضرور ذہن میں رکھیں، فرماتے ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، دین مصطفیٰ اگر میری شہادت کے بغیر زندہ اور تابندہ نہیں رہتا، آ جاؤ یہ بدن حاضر ہے۔ حسینی کا کیا کام ہوتا ہے؟ حسینی کا کام یہ ہوتا ہے دین پہ بات آ جائے، پھر کمپرومائز نہیں ہے دین کو، دین پہ بات آ جائے، کوئی لچک نہیں ہے اس کے بعد۔ یہ بات ہر ایک کو ذہن میں رکھنی چاہیے، ہر ایک کو ذہن میں رکھنی چاہیے، اس وجہ سے کہ دین کے بارے میں، اور آپ اپنے مولا اور آقا کو جن کا آج شہادت ہے، شب ہے، مولا کو کہتے ہیں عسکری۔ عسکری کیوں کہتے ہیں؟ عسکری کی دو وجہ، ایک وجہ یہ ہے چونکہ جس محلے میں ایک آرمی کا وہ ایریا تھا، چھاونی تھی، وہ کینٹ ایریا تھا، جس کی وجہ سے جس محلے میں رہتے تھے اس کو کہتے تھے عسکر، چھاونی ہے، اس وجہ سے مولا کو کہتے ہیں عسکری۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب 10ویں آقا کو یہ متوکل عباسی نے، متوکل پتہ ہے جس نے زیارت سید الشہداء کو بند کرائے، یہ وہی ہے متوکل، جس نے زراعت کرنے کے لیے وہ پانی، اور اس کے بعد جب پانی چھوڑا گیا تو ایک جگہ ہے کہ جہاں پہ یہ پانی وال بننا شروع ہو گیا، دیوار بننا شروع ہو گیا، اس کو کہتے ہیں حائر حسینی، اس کو کہتے ہیں قبہ سید الشہداء۔ جہاں پہ یہ وال بننا شروع ہو گیا، اور اس میں آپ نے شاید دیکھا ہو، وہاں پہ جب میں گیا تھا پہلی دفعہ، اب تو اتنا رش ہے، پچھلے سال میں گیا، اور لیکن جب میں گیا نا پہلی دفعہ صدام کے دور میں، وہ اس میں بے شماری ہے تو اس دوران پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے یا نہیں ہے، اس ٹائم گئے ہیں، سیکیورٹی والے ساتھ ہوتے تھے اور دیکھتے تھے کہ یہ کیا کیا پڑھ رہے ہیں، کیا ہے۔ مجھے اچھے طریقے سے اب بھی یاد ہے، 98 99 کی میں بات کر رہا ہوں، اور میں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ 3 یا 4 آدمی سوار تھے، میری جیب میں دعاؤں کی کتاب تھی، جیب میں زیارت عاشورہ جو پڑھتا تھا تو ایک سامنے دوسری طرف ایک خاتون دوسری طرف تھی، وہ اسے اگلا جملہ پڑھتی، ایک آپ کو زیارت کی کتاب وہاں پہ نہیں ملتی تھی اس ٹائم۔ وہاں پہ جو ہے نا جگہ ہے جسے قبہ سید الشہداء کہتے ہیں، اس میں ایک خاص قسم کی لکیر بنی ہوئی ہے، جہاں پہ آپ جو بھی دعا کریں وہ دعا آپ کی قبول ہوتی ہے، اور وہاں پہ آپ کی نماز بھی قصر نہیں ہے، نماز بھی پوری ہے، وہاں نماز پوری ہے، نماز وہاں پوری ہے، یعنی آپ اس جگہ کی، اور اس جگہ کی میں آپ کو عظمت کے لیے ایک جملہ کہہ دوں کہ جب زوار جاتے تھے نا، جاتے تھے اپنے مولا کا الوداع کرنے کے لیے، جاتے تھے رخصت کرنے کے لیے، مولا ہم جا رہے ہیں زیارتوں پہ، فرماتے تھے کہاں؟ اچھا سید الشہداء، کہتے تھے جب جاؤ نا قبہ سید الشہداء کے نیچے تو ہمارے لیے بھی دعا کرنا، یعنی یہ بات تھی معصومین کی، اور سوار کہتے تھے کہ مولا ہم آپ کے لیے دعا کریں، فرماتے تمہیں خبر کیا ہے کہ قبہ سید الشہداء کی کیا عظمت ہے، کیا عظمت۔ یہ جو متوکل عباسی ہے 10واں خلیفہ، اس نے ایک دفعہ اپنا جاہ و جلال دکھانے کے لیے کہ ایک جگہ اونچی سی تھی اوپی ٹائپ، وہاں پہ کھڑا ہو گیا، اور نیچے اس نے مختلف قسم کی فورسز، یہ جو آرمی آ گئی، نیوی آ گئی، یہ جو پولیس آ گئی، یہ ساری قسم کی جتنی جو فورسز تھیں اس نے نیچے جمع کی، اور اس کو بڑا وہ سلوٹ کر رہی تھی۔ تو امام کو بتانے کے لیے، اور یہ بتایا کہ میرے پاس اتنی قسم کی فورسز ہیں، میرے مولا نے فرمایا نگاہ کرو اوپر،
تمہارے پاس زمینی طاقتیں ہیں، میرے پاس الہی طاقتیں ہیں. وہ طاقتیں ہیں میرے پاس وہ طاقتیں ہیں. اس وجہ سے امام کو کہتے ہیں عسکری، یعنی طاقتیں وہ ہیں کہ جو ملکوتی طاقتیں ہیں. اس وجہ سے مولا کا نام عسکری ہے. مولا کی اگر زندگی کو آپ دیکھیں پوری مشکلات سے بھری ہوئی ہے، زندانوں میں ہے، اور آپ کو جو اتنے مسائل ملے ہیں نا اس وقت سارے فقہ کے، حدود کے، دیات کے، طہارت کے، صلاۃ کے، یہ امام نے کمپلیٹ کیے ہیں جیل کے اندر. کتنا دین کتنا عزیز ہے اہل بیت. دین کے سلسلے میں جو ہے نا آپ نے دیکھے ساری چیزیں. اور اس کے بعد 2 چیزیں میں آپ کو بتاؤں اور تمام کروں. امام کی زندگی میں چاہتا یہ تھا کہ امام کی آپ کو کرامات بتاتا، معجزات بتاتا. اپنے تھک گئے ہیں آپ لوگ، میں بھی چاہتا ہوں کل بھی جو ہے ورکنگ ڈے ہے. محمد صلوات آپ کو میں یہاں پر ایک علم غیب کی بات بتاؤں، ایک چیز بتاتا ہوں، ایک چیز علم غیب کی بات بتاتا ہوں. ایک آدمی زندان میں ہے اور زندان میں کہتا ہے کہ پتہ نہیں میری رہائی کب ہوگی. دوسری چیز جو ہے نا بتاتا ہے، شرم آتا ہے اس کو دوسرے لکھنے کے لیے. میرے مولا فرماتے ہیں کہ جو ہی میرا خط ملے گا اس دن تو رہا ہو جائے گا. دوسرا جو تو نے شرم کی وجہ سے مجھے نہیں نہ لکھا، میں سفر میں ہوں، جو ہی گھر پہنچوں گا نا 100 دینار تیرے لیے روانہ کر دوں. دلوں کے رازوں مولا جانتے ہیں. ایک آدمی آیا، احمد ابن اسحاق، بڑا مشہور، بہت ان سے جو ہے نا کافی، میں ابھی ان کی بات ایک کروں گا بعد میں. بڑا بزرگ صحابی، بڑا بزرگ، آ کر کہتا ہے کہ وائف ان کی پریگننٹ تھی، تو امام سے کہا کہ بچے کا نام آپ، یہ بڑے لوگ تھے، یہ بڑے لوگ تھے، یہ عاشق تھے اہل بیت کے، عاشق. کہا کہ نام مجھے آپ. میرے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ تم پہ رحم کرے اور اللہ تمہیں نعم البدل عطا کرے. یعنی مطلب کیا تھا کہ بچہ جو ہے سلامت نہیں ہوگا، اور اس کے بعد تجھے ایک اللہ بیٹا دے گا ہمارا محب. یہ امام حسن عسکری علیہ السلام. پھر ایک آدمی نے آیا، ایک اپنی حاجت کا ذکر کیا اور دوسرا بھول گیا. فرمایا وہ دوسری جب اٹھنے لگا، فرمایا بیٹھو. وہ جو دوسری تم چیز بھول گئے ہو نا بخار کے سلسلے میں اگر کسی کو ہائی فیور، کدھر گئے ڈاکٹر صاحب؟ بھاگ گئے یہاں سے. صلوات پڑھیں سارے. فرمایا کہ وہ جو ہائی فیور ہے، سخت قسم کا بخار ہوتا ہے، تم وہ بھول گئے ہو نا نسخہ لینے کے لیے، میں تمہیں بتاتا ہوں. تم اس طرح کرو نا، وہ آیت لکھو، یا نار کونی بردن وسلامن علی ابراہیم. یہ لکھ کر تعویذ بنا کے اس کے گلے میں ڈال، انشاءاللہ وہ صحیح سالم ہو جائے گا. یہ مولا کے وہ معجزات، حتیٰ کہ آزمایا گیا. میں اس پہ آپ کو مفصل کتنی باتیں بتاؤں، چونکہ میرے پر ہجوم ہو جاتا ہے باتوں کا. آپ ہماری کتاب بلکہ سیرت امام حسن عسکری پڑھیں، اس میں آپ کو کافی چیزیں مل جائیں گی. ایک پوری کتاب ہے، اس میں آپ کو تناقض قرآن کے سلسلے میں آپ کو کیسے اس پادری کا، اس پریس کا آپ کو واقعہ بھی مل جائے گا جو ہڈی کو دباتا تھا یہاں پہ، اور جہاں پہ بادل جھوم کے آتا تھا. اور یہ بات بھی بتانے کے لیے تھی نا کہ فرمایا کہ اس کی اس ہاتھ سے جو انگلیوں کے اندر اس نے دبائی ہوئی ہے نا ہڈی ایک نبی کی، اس کو نکالو تو پھر آیا ہوا بادل بھی واپس جائے گا. اور یہ دنیا کے ان کو بتانے کے لیے کہ جنہوں نے کارخانے لگائے ہوئے ہیں شرک کے، کہ جب نبی کی ہڈی کی وہ طاقت ہے تو جو سید الانبیاء ہے اس کے بعد جانا شرک اور بدعت کہاں سے آ گیا. اسی طرح میں ایک واقعہ بتا کے تمام